उसूल और लोगों के मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए अमाजोहत इक़दामात उठा रहे हैं। अगरचे कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क की मजमूई माशी तरक्की को धचका लगा है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम और सूबाई हुकूमत के बेहतर हिकमत अमली से हमने इस मुश्किल सूरत हाल का बहादुरी से मुकाबला किया है और तमाम शोबों में बेहतरी की जानिब गामजन हैं। जनाब स्पीकर, अगले माली साल 2021-22 का बजट रवा माली साल के बजट का तसलसल है और इन दिनों सालों के बजट पर कोरोना वायरस जो कि एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिस पर काबू पाने के लिए मतलूबा वसाइल मुहैया किए, बल्कि सूबे के मजमूई सेहत के निज़ाम पर खतीर रकम खर्च की गई। बज़ाहिर इस वबा को खतरा टला नहीं, लेकिन इस सिलसिले में हमने ज़रूरी इक़दाम रखे हैं और अगले माली साल 2021-22 के लिए इस मद में 3.637 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत की तरफ से 2.937 बिलियन रुपए की ग्रांट भी शामिल है। इस मुख्तस शुदा फंड से सूबे में 5 नई लेबॉर्ट्रीज भी कायम की जाएंगी। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता 3 सालों के दौरान आइंदा आने वाली नस्लों की फलाह बहबूद, बुनियादी ढांचे की तामीर तरक्की समेत अवामी तरजीहात के सुनहरे असूलों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी साजी, कानून साजी और फैसला साजी को अवाम की ख्वाहिशात और ज़रूरियात के ऐन मुताबिक तरतीब दे रही है और 3 साल के दौरान पेश किए जाने वाले तमाम बजट बशमूल इस बजट के सूबे भर के तमाम अजला में बगैर किसी तफरीक के हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। सूबे में गुड गवर्नेंस और इंतजामी मामलात में मजीद इस्लाहात समेत महसूलात और आमदन में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। माली साल के बावजूद सूबाई हुकूमत ने आने वाले माली साल के लिए एक मुतवाज़न बजट बनाया है और तमाम शोबाजात के लिए इनकी ज़रूरियात के मुताबिक फंड्स मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, बजट 2021-22 में सूबे के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में यकसा बुनियाद पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, हंगामी सूरत हाल में पेशगी इक़दाम उठाने और जद्दत पर मबनी इस्लाहात मुतारिफ करवाने, सोशल सेक्टर को मरबूत बनाने, सूबे के अपने पैदावारी शोबों में मजीद बहरामंद होने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम को वसअत देने समेत रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने और अमन अमान की मुकम्मल बहाली शामिल है। गरज कि यह माशरे का कोई ऐसा तबका नहीं जिनकी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम न उठाए गए हों। इन इक़दामात में सरकारी मुलाज़मीन, ख़वातीन, पेंशनर्स, नौजवान, माहीगीर, मजदूर समेत हर शुबे ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद शामिल हैं। अखराजात। जायज़ा बजट 2020-21। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल 2021-22 के बजट पेश करने से पहले ये मुनासिब होगा कि मौजूदा माली साल 2021 का नज़रसानी शुदा बजट मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश किया जाए, जिसके बाद मुअज़्ज़ज़ ऐवान को मौजूदा सूबाई हुकूमत के नए माली साल 2021-22 के इक़दामात के बारे में आगाह करूँगा। जारी माली साल के कुल बजट का इब्तदाई तखमीना 465.528 बिलियन रुपए था। नज़रसानी शुदा बजट बराए माली साल 2021 का तखमीना 387.016 बिलियन रुपए हो गया है। माली साल 2020-21 के अखराजात जारिया का तखमीना 309.032 बिलियन रुपए था, जो नज़रसानी शुदा तखमीना में कम होकर 282.371 बिलियन रुपए रह गया है। माली साल 2020-21 के तरक्याती अखराजात का तखमीना 118.256 बिलियन रुपए था, जो नज़रसानी शुदा तखमीना में कम होकर 80.499 बिलियन रुपए हो गया है, जिसमें 968 जारी स्कीमात के लिए 48.992 बिलियन रुपए, जबकि 1774 नई स्कीमात के लिए 31.507 बिलियन रुपए जारी किए गए हैं। जायज़ा बजट 2021-22। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने माली साल
2021-22 کے بجٹ کی بنیادی خط و خال پیش کرنا چاہوں گا۔ آئندہ مالی سال 2021-22 کے غیر ترقیاتی بجٹ کا کل حجم 340.861 بلین روپے ہے، جبکہ ترقیاتی بجٹ کا کل حجم 179.196 بلین روپے بشمول 16.661 بلین روپے FPA شامل ہیں۔ فیڈرل ڈیولپمنٹ گرانٹس، فیڈرل فنڈ پروجیکٹس کی مد میں 48.025 بلین روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کا علاوہ ہیں۔ جاری ترقیاتی اسکیمات کی کل تعداد 1525، جس کے لیے 112.545 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نئی ترقیاتی اسکیمات کی کل تعداد 2286، جس کے لیے 76.651 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2021-22 بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف محکموں میں 5854 سے زائد نئی آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ حکومت نے صوبائی مالی ضابطگی کی بہتری کے لیے مالی سال 2020-21 کے فنانس بل کے ذریعے آئینی ضروریات کے عین مطابق آئین پاکستان کے آرٹیکل 119 کے تحت بلوچستان پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ متعارف کروا کے دوسرے صوبوں میں سبقت حاصل کی، جو کہ کسی اعزاز سے کم نہیں۔ اس اہم قانون سازی سے مالی عمل اور بجٹ سازی کو صحیح سمت ملی ہے۔ واضح رہے کہ اس ایکٹ سے عوامی وسائل کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے، مالی نظم و ضبط کو بہتر انداز میں ممکن ہو سکا ہے۔ جہاں شفافیت اور جدید اصلاحات کے تمام رہنما اصول اپنائے جا رہے ہیں، اس تاریخی قانون سازی سے صوبے میں جامع حکمت عملی کے تحت پبلک سروس ڈیلیوری اور غیر ترقیاتی بجٹ سمیت ترقیاتی منصوبوں میں بہتر طرز عمل، مؤثر جوابدہی، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور ادارہ جاتی بہتری دیکھنے میں آئی ہے، جس کی نظیر پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ جناب اسپیکر، PFM ایکٹ بجٹ سازی کے عمل میں رہنما اصول کے ضوابط مہیا کرتا ہے۔ واضح رہے کہ ہماری حکومت کو مالی مسائل کا سامنا شروع دن سے رہا ہے، مگر نامساعد حالات کے باوجود حکومتی اور اپوزیشن حلقوں کو یکساں بنیاد پر ترقیاتی منصوبوں میں وسائل کی تقسیم کو یقینی بنایا گیا ہے۔ صوبے کی بڑھتی آبادی کو سرکاری ملازمتوں اور دیگر روزگار وسائل کی فراہمی میں حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ صوبے میں پرائیویٹ اور پرائیویٹ اشتراک کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ بے روزگاری کے افریت کو کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ اس مد میں حکومت بلوچستان کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ دوسرے صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ ان صوبوں کے کامیاب تجربات سے استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ ہماری حکومت نے صوبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے وائبلٹی گیپ فنڈ اور پروجیکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت خطیر رقم رکھی ہے، جبکہ اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا۔ شعبہ صحت، جناب اسپیکر، اس مقدس ایوان کے سامنے کورونا وائرس کی وبائی صورتحال کے پیش نظر ہیلتھ ریسپانس اسٹریٹجی پیش کی جا چکی ہے۔ 2020 سے دنیا کو کورونا وائرس کی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری حکومت وبائی یا ہنگامی صورتحال میں پیشگی اقدامات اٹھانے کے لیے بلوچستان کمانڈ آپریشن سینٹر کا قیام عمل میں لا چکی ہے، جو کہ بہترین رابطہ کاری اور پیشگی اقدامات اٹھانے سمیت و دیگر امور میں متحرک کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈویژنل سطح پر کمشنرز کی زیر نگرانی ڈویژنل کمانڈ کنٹرول سینٹر ایمرجنسی صورتحال میں ریلیف آپریشنز کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ صوبائی حکومت معزز ایوان کے توسط سے کورونا وائرس کی وبائی صورتحال میں جن محکموں اور اداروں کو بالخصوص شعبہ صحت سے منسلک ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سرکاری ملازمین نے ایمرجنسی سروس فراہم کی ہے،
سب کی خدمات اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات کا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور ہمارا عزم ہے کہ وفاقی حکومت NCOC کے تعاون سے تمام آبادی کو اس جان لیوا مرض سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی تاکہ ہم اس وبائی مرض سے بچ سکیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو محفوظ بنا سکیں۔ صوبے میں شاہراہوں پر حادثات سے اموات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہماری حکومت عوامی خواہشات کے تناظر میں 3.921 بلین روپے کی خطیر رقم سے اہم شاہراہوں پر ایمرجنسی ریسپانس سینٹر کا قیام عمل میں لا رہی ہے اور اس مد میں اب تک 787 ملین روپے جاری کیے جا چکے ہیں اور اگلے مالی سال 2021-22 میں اس کے لیے 717.460 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 5.914 بلین روپے کی لاگت سے بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کا اجرا کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت تقریباً 18,75,000 خاندانوں کے تمام افراد کو 10 لاکھ مالیت تک مفت علاج میسر ہوگا اور غریب و نادار خاندانوں کی بہترین طبی سہولیات بالکل مفت میسر آ سکیں گی اور مہنگے سے مہنگا علاج پینل پر موجود اسپتالوں سے کرا سکیں گے۔ ہماری حکومت نے محکمہ صحت میں جدید اصلاحات لانے کے لیے اس کو 2 محکموں میں تقسیم کر دیا ہے، جس میں ایک پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کیئر جبکہ دوسرا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن شامل ہے، جس کا بنیادی مقصد صحت کے شعبے میں مجموعی طور پر بہتری لانا ہے۔ مالی سال 2021-22 میں بولان میڈیکل کالج میں 2 نئے ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ چلڈرن ہاسپٹل کوئٹہ کی توسیع کے لیے 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں اور آنے والے مالی سال 2021 اور 22 کے دوران 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 700 ملین روپے کی لاگت سے صوبے کے 7 اضلاع کے لیے ڈاکٹروں کی رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے مالی سال 2021-22 میں 100 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ صوبے میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے 12.104 بلین روپے کی لاگت سے میڈیکل کالجز جن میں تربت، لوریلائی اور خوزدار میڈیکل کالجز شامل ہیں، جن پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے، اب تک اس مد میں 1.761 بلین روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 1.396 بلین روپے کی لاگت سے میڈیکل ڈینٹل کالج کے قیام کے منصوبے ترقیاتی کام تیز سے جاری ہے، جس کے لیے اب تک 295 ملین روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ مالی سال 2021-22 کے لیے صوبے میں خدمات سر انجام دینے والی مختلف طبی اداروں کو گرانٹ این ایڈ ڈیفن اسپتال کوئٹہ، PPL ویلفیئر اسپتال سوئی، کوئٹہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، سیف بلڈ اتھارٹی، ابراہیم آئی ہاسپٹل خاران، جامع شفا ہسپتال کوئٹہ، نواب غوث عیسانی میموریل اسپتال مستونگ، انڈس اسپتال کراچی شامل ہیں۔ نئے مالی سال میں تمام سرکاری اسپتالوں پر پرچی فیس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت 33 نئے BHUs کا قیام عمل میں لا رہی ہے جو ہر ضلع میں قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ صوبے میں 33 موجودہ BHUs کو اپ گریڈ کر کے RSCs کا درجہ دیا جائے گا، جبکہ 5 اضلاع میں DHQs ہاسپٹل قائم کیے جا رہے ہیں، جن میں صوبت پور، شیرانی، بارکھان، دکی اور ڈیرہ لیا شامل ہیں۔ مجموعی طور پر مالی سال 2021-22 میں صحت کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت نے غیر ترقیاتی فنڈز میں 44.694 بلین روپے رکھے ہیں، جبکہ ترقیاتی مد میں 11.884 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ شعبہ تعلیم، جناب اسپیکر، آئین کے آرٹیکل 25A اور
SDG4 کے تحت موجودہ حکومت کے ویژن پڑھے گا بلوچستان کے تحت 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر عمل درآمد کی جا رہی ہے۔ نئے مالی سال 2021-22 کے لیے صوبے میں 100 نئے مڈل اسکولز کے قیام کے لیے 1500 ملین روپے کی خطی رقم مختص کی گئی ہے۔ مالی سال 2020-21 کے دوران 197 مختلف منصوبوں کے لیے 3.542 بلین روپے جاری کرتے ہوئے صوبے کے دور افتادہ علاقوں میں نئے اسکول کی تعمیر اور پہلے سے موجود اسکولوں میں نئے کلاس رومز کی تعمیر، اسکولوں کی اپ گریڈیشن، شیلٹرلیس اسکول کی تعمیر اور ان میں سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ مالی سال 2021-22 میں 198 نئے اسکولوں کی اپ گریڈیشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا جا رہا ہے، جہاں FA/FSC تک کلاسز شروع کی جائیں گی اور جو کہ کالج کے طور پر کام کریں گے۔ ہماری حکومت نے اب تک 3 سال کے قلیل عرصے میں صرف ثانوی تعلیم کے لیے 6592 مختلف اسامیوں کا اجرا کیا ہے۔ بجٹ 2021-22 میں GPE ٹیچرز کو مستقل کرنے کے لیے 1493 نئی اسامیاں تخلیق کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ 2349 شعبہ سیکنڈری ایجوکیشن کی نئی اسامیوں کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر مالی سال 2021-22 میں شعبہ پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کی ترقیاتی مد میں 8.463 بلین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 53.256 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ کالجز اور ہائر ایجوکیشن۔ جناب اسپیکر، حکومت کی ترجیحات میں ہائر ٹیکنیکل ایجوکیشن کا فروغ سر فہرست ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے فروغ کے لیے صوبے کی جامعات کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی سالانہ گرانٹ کو 1.5 بلین روپے سے بڑھا کر 2.5 بلین روپے رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2020-21 کے دوران یونیورسٹی آف بلوچستان کی مالی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے 377 ملین روپے کا خصوصی قرض دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اور بلوچستان ایگریکلچر یونیورسٹی کے لیے خصوصی گرانٹ رکھی گئی ہے۔ مالی سال 2021-22 میں ضلع گوادر کی تحصیل جیونی میں نئے بوائز کالج کی تعمیر سے 97.5 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ نئے مالی سال 2021-22 کے لیے صوبے بھر کے مختلف اضلاع میں ڈگری کالجز میں مسنگ فیسلٹیز کی مد میں 186.761 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ مالی سال 2021-22 میں مختلف گورنمنٹ ڈگری گرلز کالجز میں ڈیجیٹل لائبریری کے قیام کے لیے 70 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ رواں مالی سال 2020-21 کے لیے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے تحت 822 لیکچرر کی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے اقدامات آخری مراحل میں ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے 263 اسامیوں کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ مالی سال 2020-21 میں گرلز کالجز میں سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 937.120 ملین روپے کے اخراجات کیے گئے ہیں، جس میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، واش رومز کی تعمیر اور دیگر سہولیات کی فراہمی شامل ہیں۔ 777.320 ملین روپے کے اخراجات سے 22 نئے گرلز کالجز بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر مالی سال 2021-22 میں اس شعبے میں غیر ترقیاتی مد میں 11.76 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ترقیاتی مد میں 9.469 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، زراعت۔ موسمی تغیرات سے پیدا ہونے والے اثرات
جس میں پانی کی قلت، طویل خشک سالی، زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی، صوبے میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے اس شعبے پر انتہائی منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال 2020-21 میں کورونا وائرس اور ٹڈی دل کے چیلنجز کی وجہ سے شعبہ زراعت کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت بلوچستان کی مؤثر حکمت عملی اور بروقت اقدامات کی وجہ سے ٹڈی دل سے بچاؤ میں کامیابی ملی، جس کی وجہ سے رواں مالی سال زرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ لیبر فورس سروے 2017 میں بلوچستان کے 25 لاکھ افراد شعبہ زراعت سے بالواسطہ اور بلا واسطہ وابستہ ہیں، مگر موسمی تغیرات کی وجہ سے بلوچستان میں قلت آب کی مسائل کا سامنا ہے، جس میں مجموعی زرعی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ واٹر کورسز کی پختگی، قیمتی آبی وسائل کو جدید ٹیکنالوجی کی بدولت محفوظ بنانے، لینڈ لیولرز، مائکرو ایگریگیشن سسٹم، 150 ایریگیشن ٹنل بمائے شمسی توانائی، ڈرپ ایریگیشن کی بدولت سے 480 ایکڑ پر ببل ایریگیشن سے 900 ایکڑ، جبکہ ٹرکل ایریگیشن کی بدولت 70% پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جبکہ اس مد میں مالی سال 2021-22 کے نئی اسکیم کے تحت 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کے اشتراک سے زمینداروں کو زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی شعبہ پر سبسڈی کی مد میں 684.51 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ زراعت کے شعبے کے لیے مالی سال 2021-22 میں 100 نئی آسامیوں کا اجرا کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر مالی سال 2021-22 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 9.545 بلین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 11.483 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ خوراک۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ اس معزز ایوان کو بخوبی علم ہے کہ گندم عوام کی بنیادی ضرورت میں سے سرفہرست ہے، اس کو مہنگا ہونے سے عام آدمی براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ گندم کی قیمت کو اعتدال پر رکھنے اور عام لوگوں کو سستے داموں گندم کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے صوبائی کابینہ نے سرکاری سطح پر رواں سال 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریداری کی منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری حکومت نے بلوچستان فوڈ اتھارٹی کو مکمل طور پر فعال کر دیا ہے، جس کی بدولت صوبے بھر میں حفظان صحت، معیاری اشیاء کی فراہمی ممکن ہو سکی ہے۔ نئے مالی سال 2021-22 کے لیے بلوچستان فوڈ اتھارٹی میں جدید سائنٹیفک لیبارٹریز کے قیام کے لیے 163.780 ملین روپے رکھے ہیں۔ مالی سال 2021-22 میں ایوب اسٹیڈیم کوئٹہ اور ٹیکسی اسٹینڈ کوئٹہ میں فوڈ اسٹریٹ کے قیام کے لیے 200 ملین روپے رکھے ہیں۔ اگلی مالی سال کے بجٹ میں اسٹیٹ ٹریڈنگ کی مد میں 5.679 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر مالی سال 2021-22 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 384 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں بشمول اسٹیٹ ٹریڈنگ کے 6.4 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ دیہی ترقی۔ جناب اسپیکر، مقامی اور نجی سطح پر سروس ڈیلیوری کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کردار انتہائی اہم ہے۔ بلدیاتی اداروں کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے موجودہ حکومت لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ مالی سال 2020-21 میں لوکل کونسلز کی گرانٹ اینڈ ایڈ کے لیے 11.433 بلین روپے رکھے گئے ہیں، جس میں 5 بلین روپے ترقیاتی بجٹ کے لیے جاری۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی اس وقت
بلوچستان اسمبلی کے اندر بجٹ پیش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ شہرات پر ایمرجنسی سینٹرز قائم کیے جائیں گے، جبکہ کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے 3.2 ارب کا بجٹ مختص کیا جا رہا ہے. 1525 جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 112 ارب روپے سے زائد مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ نئی 2086 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 76 ارب روپے سے زائد مختص کیے جا رہے ہیں. کوئٹہ میں صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی بلوچستان کا بجٹ پیش کر رہے ہیں، جبکہ اس دوران انہوں نے کہا کہ کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے 3.6 ارب مختص کیے گئے. آبادی اور دیہی علاقوں سے شہری علاقوں میں آبادی کو منتقل ہونے کے سبب ان میں انتظامی مسائل کے حل کے لیے متعدد یونین کونسل کو میونسپل کمیٹیز اور میونسپل کمیٹیز کو میونسپل کارپوریشنز کی سطح پر اپ گریڈ کر دیا گیا ہے. مجموعی طور پر مالی سال 2021-22 کے ترقیاتی مد میں اس شعبے کے لیے 4.357 بلین روپے، جبکہ غیر ترقیاتی مد میں 18.261 بلین روپے رکھے گئے ہیں. مواصلات تعمیرات. جناب اسپیکر، کسی بھی علاقے اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ذرائع مواصلات اور تعمیرات اہم کردار ادا کرتے ہیں. بلوچستان جیسے وسیع و عریض صوبے میں جس میں مختلف آبادیوں کے درمیان زمینی فاصلے بہت زیادہ ہیں، ہماری حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت معیاری تکمیل کے لیے محکمہ مواصلات اور تعمیرات کو 2 محکموں میں تقسیم کر دیا ہے، تاکہ ہر 2 شعبہ جات یعنی روڈز اور فزیکل پلاننگ کے شعبہ جات میں مزید متحرک انداز میں خدمات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. صوبے میں ہائی ویز حادثات کی وجہ سے اموات کی شرح بہت زیادہ ہے. واضح رہے کہ ہائی ویز کے امور وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں. ہماری حکومت کی کاوشوں سے مالی سال 2021-22 میں وفاقی حکومت نے کراچی تک کوئٹہ کی اہم شاہراہ کو 2 رویہ کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں کچھ لاکھ تخصصدار 81.582 بلین روپے مختص کیے ہیں، جو کہ موجودہ حکومت کی اہم کامیابی اور عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہے. نئے مالی سال 2021-22 کے لیے مواصلات کے لیے 550 اور تعمیرات کے لیے 67 نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جن کی مجموعی تخمینہ لاگت 25.478 بلین روپے ہے. مالی سال 2021-22 کے ترقیاتی مد میں اس شعبے کے لیے 52.668 بلین روپے، جبکہ غیر ترقیاتی مد میں 13.793 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں. امن و امان. جناب اسپیکر، جہاں صوبے کی مجموعی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے امن و امان کا قیام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، صوبے کے محل وقوع اور وسیع و عریض رقبے کی وجہ سے اس امن و امان میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے کی قربانیوں سے صوبے میں مخدوش امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا گیا ہے. اس حوالے سے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل تحسین ہے. ساتھ ہی ہماری عوام نے اداروں کے ساتھ تعاون کیا، وہ بھی قابل ستائش ہے. جناب اسپیکر، صوبے بھر میں کرمنل جسٹس سسٹم کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس سے پولیس، لیویز اور بلوچستان کانسٹیبلری کی مجموعی استعداد کار میں اضافہ ممکن ہو سکے گا. ہماری حکومت پہلی دفعہ صوبے میں ڈیجیٹل پولیسنگ کی طرف گئی ہے، جس میں جدید ڈیٹا کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم متعارف کروایا ہے. تفتیش کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے کوئٹہ شہر میں 248.294 ملین روپے کی لاگت سے فرانزک سائنس لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. مالی سال 2021-22 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مختلف شعبہ جات میں 556 ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں. نئے مالی سال 2021-22 کے دوران لیویز فورس، پولیس اور بلوچستان کانسٹیبلری کی تنظیم نو اور بہتری کے لیے 2.86 بلین روپے رکھے گئے ہیں. مالی سال 2021-22
میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 26.867 بلین روپے مختص، جبکہ ترقیاتی مد میں 1.54 بلین روپے رکھے گئے ہیں۔ آبپاشی اور آبنوشی۔ جناب اسپیکر، پانی انسانی زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ آبپاشی جیسے اہم شعبے میں ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف محدود پانی کی وسائل ضائع ہو رہے ہیں تو دوسری طرف زیر زمین پانی کی سطح ٹیوب ویلوں کے زائد استعمال سے خطرناک حد تک نیچے گر چکی ہے۔ اس ناموافق صورتحال سے ہماری حکومت بخوبی واقف ہے، جس سے نمٹنے کے لیے جدید آبپاشی کے نظام اور پانی کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے ڈیمز کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے۔ ہم اس حوالے سے صوبہ بھر میں ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ نئے مالی سال 2021-22 کے لیے صوبے بھر میں 49 نئے ڈیمز کی تعمیر کے لیے 6.451 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 1.492 بلین روپے کی لاگت سے آواران ڈیم کی تعمیر اور کمانڈ ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے مالی سال میں 298 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ رواں مالی سال 2020-21 کے دوران میرانی ڈیم اور سبکزئی ڈیم کی کمانڈ ایریا کے لیے فیز 2 کے لیے 860.868 ملین روپے رکھے گئے تھے، جبکہ ان ڈیمز کی کمانڈ ایریاز کے لیے فیز 3 میں 572.682 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں کچی کینال کمانڈ ڈیولپمنٹ ایریا کے لیے 400 ملین روپے رکھے گئے، جس کی بدولت ڈیرہ بگٹی اور ملحقہ علاقوں میں 2,29,000 بنجر زمینوں کو زیر کاشت لایا جا سکے گا۔ جناب اسپیکر، کوئٹہ شہر میں پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت قلیل المدتی، وسط المدتی اور طویل المدتی نوعیت کے اقدامات پر عمل کر رہی ہے، جبکہ قلیل المدتی اقدامات کے تحت واسا کو اضافی فنڈز کی فراہمی کے لیے نئے مالی سال 2021-22 میں 1.657 بلین روپے گرانٹ کے تحت غیر ترقیاتی مد میں مختص کیے گئے ہیں۔ وسط المدتی اقدامات کے تحت کوئٹہ شہر کے مضافات میں مختلف ڈیمز کی تعمیر میں، جس میں منگی ڈیم اور سرخلا ڈیم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے واٹر کنزرویشن کے اقدامات شامل ہیں۔ طویل المدتی اقدامات کے تحت مختلف بڑے ڈیمز اور ان سے کوئٹہ شہر کو پانی کی ترسیل کے حوالے سے فیزیبلٹی اسٹڈی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ مالی سال 2021-22 کے دوران صوبے کے مختلف اضلاع میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے 510 نئی اسکیمات کی مد میں 8.87 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ صوبے میں محکمہ آبپاشی کی 156 نئی اسکیمات کی مد میں 5.713 بلین روپے رکھے گئے ہیں۔ مالی سال 2021-22 میں آبنوشی کے لیے ترقیاتی مد میں 34.524 بلین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 10.563 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ تعلقات عامہ و انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، محکمہ اطلاعات کا حکومت اور پریس کے مابین خوشگوار تعلقات کو فروغ دینے میں ہمیشہ کلیدی کردار رہا ہے۔ کورونا وائرس کی خطرناک صورتحال کے دوران پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے حکومتی اقدامات، پالیسیوں کو اجاگر کرنے کے لیے محکمے کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ خاص طور پر بروقت معلومات تک رسائی اور عوام میں شعور و آگاہی پیدا کرنے کے لیے محکمہ کے افسران اور اہلکاران کو فرنٹ لائن پر دن رات کام کر رہے ہیں۔ نئے مالی سال 2021-22 میں بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اب تک ریڈیو ذرائع اطلاعات کا اہم ذریعہ ہے۔
सूबाई हुकूमत ने इस जरिए की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए एक नए FM रेडियो स्टेशन के क़याम के लिए 20 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान सूबे में सेहतमंद सहाफत की फरोग और इस पेशे से जुड़े लोगों की बेहतरी के लिए इकदाम उठा रही है, जिनमें मीडिया एकेडमी के क़याम, जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड, हाकर्स वेलफेयर फंड, जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम के तहत हाउसिंग स्कीम के लिए ज़मीन की फराहमी और मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स को ग्रांट्स की फराहमी शामिल हैं। नए माली साल 2021-22 में क्वेटा में मीडिया टाउन की तामीर के लिए 300 मिलियन रुपए रखे गए हैं। सूबे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नए माली साल 2021-22 में सूबे भर में चलने वाली तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बशमूल रक्षा के रिकॉर्ड ऑटोमेशन पर मुंतकिल करने के लिए 20 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। क्वेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 के लिए 160 मिलियन रुपए नए माली साल 2021-22 के बजट में मुख्तस किए गए हैं। माली साल 2021-22 में इस शुबे की तरक्याती मद में 2.656 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 1.132 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। मादनियात और मादनी वसाइल। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान की रॉयल्टी निज़ाम को असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए कंप्यूटराइज्ड कांटे लगाए गए हैं और माइनिंग चेक पोस्टों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। बलूचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी का क़याम अमल में लाया जा चुका है, जो कि सूबे में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा करेगी। माली साल 2021-22 में इस शुबे की तरक्याती मद में 1.496 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 3.767 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। नए माली साल 2021-22 में सूबे की मादनियात और मादनी वसाइल के नए सर्वे के लिए 219 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि मिनरल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के क़याम के लिए 36.4 मिलियन रुपए रखे गए हैं। माहीगीरी व साहिली तरक्की। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को दुनिया की बेहतरीन साहिली पट्टी से नवाजा है, जिसमें कोस्टल टूरिज्म के साथ साथ माहीगीरी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। इस हवाले से सूबाई हुकूमत जामे हिकमत अमली के तहत साहिली पट्टी की बैन अवी मयार के ऐन मुताबिक मास्टर प्लानिंग करा रही है और इस हवाले से बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी को फहाल कर दिया गया है। माली साल 2021-22 में मॉडल फिश मार्केट के क़याम के लिए 37.5 मिलियन रुपए रखे गए हैं। माली साल 2020-21 बजट के तहत BCDA के जरिए चंद अहम मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ मकामात पर फिश लैंडिंग जेटीज, कोस्टल टूरिज्म और एक्वा टूरिज्म के मंसूबे शामिल हैं। माली साल 2021-22 में इस शुबे की तरक्याती मद में 4.302 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 1.148 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। तवन्नाई। जनाब स्पीकर, हुकूमत बलूचिस्तान को सबसे बड़ा दरपेश चैलेंज फैली हुई आबादी की वजह से दूर दराज के इलाकों को कौमी ग्रिड से मुंसलिक करना है। इस सूरत हाल में बेहतरीन जरिया शमसी तवन्नाई है, जिसके जरिए सूबे के दूर अफ्तादा इलाकों को मुतबादिल तवन्नाई की सहूलत से आरास्ता किया जा सके। इस सिलसिले में हुकूमत बलूचिस्तान सोलर और विंड एनर्जी के बड़े पैमाने पर सामान की तैयारी पर सरमायाकारों के लिए सूबाई टैक्सेस में छूट देने पर गौर कर रही है, ताकि न सिर्फ बिजली के मसले पर काबू पाया जा सके बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा हों। मौजूदा हुकूमत जमींदारों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए आने वाले 2 सालों में वफाकी हुकूमत की मद में
बलूचिस्तान से 29,522 ज़राई ट्यूबवेलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का इरादा रखती है, जिसके लिए सर्वे करके PC1 तैयार कर लिया गया है। इस मंसूबे के तहत सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के तावन से तमाम ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करेगी। इस हवाले से वफाकी हुकूमत 70%, जबकि सूबाई हुकूमत 30% फंड्स फराहम करेगी। मजीद बरा सूबाई हुकूमत ने मौजूदा मंसूबे के लिए माली साल 2021-22 में 2 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं, ताकि मंसूबे पर आने वाली माली साल में काम का आगाज किया जा सके और इसे मरहलावार तकमील तक पहुंचाया जा सके। हुकूमत कौमी ग्रिड से गैर मुंसलिक सूबे के 243 स्कूलों को शमसी तवन्नाई पर मुंतकिल करने का इरादा रखती है। अलावा अजीम 223 मराकज़ सेहत को भी शमसी तवन्नाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। बलूचिस्तान पावर डेवलपमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम बलूचिस्तान एनर्जी कंपनी लिमिटेड के इश्तराक से निजी शोबे को मुतबादल तवन्नाई के 27 मंसूबे की तनसीब की इजाज़त दी गई है, जो कि 1350 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, जिससे बलूचिस्तान के लोगों को सस्ती और बिला तातुल बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। बलूचिस्तान एनर्जी कंपनी लिमिटेड ताफ्तान में LPG टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम कर रही है, जिसकी फिजिबिलिटी के लिए 22.5 मिलियन रुपए जारी किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान के तेल और गैस के ज़खायर की तरक्की और तरवीज में इस ज़म में आइन में तयशुदा सूबे के शेयर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ज़ेर गौर हैं। मजमूई तौर पर साल 2021-22 के तरक्याती मद में इस शुबे के लिए 3.923 बिलियन रुपए, जबकि गैर तरक्याती मद में 7.26 बिलियन रुपए रखे गए हैं। माहौल व माहौलियाती तब्दीली। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान को माहौलियाती तगय्युरात से होने वाले शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें खुशहाली सर फहरिस्त है। हुकूमत महकमा माहौलियात के तहत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सूबा भर में माहौलियाती मामलात के हवाले से सनती पैदावारी शुबों को माहौलियाती कवानीन के पासदारी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठा रही है। रवा माली साल में सूबे भर में फ़िज़ाई आलूदगी के मयार को जांचने के लिए 140 मिलियन रुपए की लागत से 10 मोबाइल लैब मॉनिटरिंग सिस्टम की खरीदारी मुमकिन बनाई गई है। माली साल 2021-22 में इस शुबे के तरक्याती मद में 217.118 मिलियन रुपए, जबकि गैर तरक्याती मद में 538.47 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। उमूर हैवानात। जनाब स्पीकर, जैसा कि आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान की ज्यादातर आबादी का ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता लाइव स्टॉक से मुंसलिक है। गुज़श्ता सूबाई हुकूमत में लाइव स्टॉक की तरफ कोई खातिर-खा तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत ने पहली मरतबा बलूचिस्तान लाइव स्टॉक पॉलिसी का अजरा किया, और जो कि आइंदा 10 साल के लिए बनाई गई है, जिस पर अमल दरामद जारी है। इस पॉलिसी पर अमल दरामद से शुबा लाइव स्टॉक की खातिर खा फरोग हासिल किया जा सकेगा। इस शुबे के लिए माली साल 2020-21 में BPS 1/15 की 1057 आसामियों पर भर्ती का अमल आखिरी मराहिल में है, जब इसमें मजीद 117 आसामियों का अजरा किया जा रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान के तावन से बलूचिस्तान में दही मुर्गबानी के फरोग के लिए 324.841 मिलियन रुपए और 631.536 मिलियन रुपए की लागत से भेड़ बकरियों को फरबा करने के मंसूबों का आगाज किया जा चुका है, जिसकी मद में जिले क्वेटा, पशीन, लोरलाई,
जोब, मस्तंग, कलात, नौशकी और चागी में 1,64,000 मुर्गियां बेवाओं और नादार गरीब 16,000 घरानों में तकसीम की गई हैं, जबकि ज़ियारत, किला सैफुल्ला, मूसा खेल, खूलू, अवारान, खुजदार, लसबेला और पंजगूर में नादार और मुस्तहक घरानों में मुर्गियों की तकसीम का काम जारी है, जबकि बाकी मानदा अजला में बतदरीज मुर्गियों की तकसीम की जाएगी। मालदारों को इनकी दहलीज पर इलाज मुआलजे की सहूलत की फराहमी के लिए 20 अजला में 108 मिलियन रुपए की लागत से मोबाइल एनिमल हेल्थ की सर्विस पर काम जारी है। डिवीजन की सतह पर तशखीसी लेबॉर्ट्रियों के लिए 99.5 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिस पर काम जारी है। सीपेक को मद्देनजर रखते हुए गोश्त की दरामद के लिए 150 मिलियन रुपए की लागत से योब में जदीद मज़बा खाना और गोश्त प्रोसेसिंग यूनिट की तामीर का काम जारी है। 178 मिलियन रुपए की लागत से एनिमल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जानवरों के अलावा मुआलजा हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम पर अमल जारी है। बलूचिस्तान में जानवरों की बरामद के सिलसिले में 250 मिलियन रुपए की लागत से तफ्तान, योब, किला अब्दुल्ला और गवादर में क्वारंटीना सेंटर कायम किए जा रहे हैं और इन पर काम जारी है। 299 मिलियन रुपए की लागत से वेटनरी रिसर्च सेंटर और वैक्सीन लेबॉर्ट्री के क्याम पर भी काम जारी है। माली साल 2021-22 के तरक्याती मद में इस शुबे के लिए 2.101 बिलियन, जबकि गैर तरक्याती मद में 4.526 बिलियन रुपए रखे गए हैं। अफरादी कुव्वत, सनत और हरफत। जनाब स्पीकर, सूबाई हुकूमत सरहदी इलाकों में लोगों के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए 13 कमर्शियल बॉर्डर मार्केट्स के क़याम के लिए इक़दाम कर रही है। इस अहम पैदावारी और रोजगार के मौके पैदा करने वाले शुबे को हर सतह पर रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए गए हैं, जबकि टैक्सों में छूट इस सिलसिले की एक कड़ी है। माली साल 2021-22 में इस शुबे की तरक्याती मद में 1.45 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 4.384 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। सोशल सिक्योरिटी और सर्विसेज। जनाब स्पीकर, नए माली साल 2021-22 में सिलाई कढ़ाई की हुनरमंद खवातीन के लिए सिलाई मशीनों की तकसीम के लिए 20 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे की खूनखार तालिबात के लिए वुमेन इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 3.4 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। माली साल 2021-22 में इस शुबे की तरक्याती मद में 2.702 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 4.955 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। खेल व उमूर नौजवानान। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान की मजमूई आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनकी फलाह बहबूद पर इन्हें मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान मुख्तलिफ इक़दामात उठा रही है। खेलों के फ़रोग़ के लिए सूबे के मुख्तलिफ अज़ला में फुटबॉल स्टेडियम, फुटसाल और दीगर तफरीही सरगर्मियों के लिए 14 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें अब तक 7.946 बिलियन रुपए जारी किए जा चुके हैं। आइंदा माली साल 2021-22 के लिए खेलों के मुकाबले के इनेकाद के लिए 300 मिलियन रुपए रखे गए हैं, जबकि उमूर नौजवान के लिए 50 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। माली साल 2021-22 के लिए नेशनल गेम्स इनेकाद के लिए 300 मिलियन रुपए रखे गए हैं। माली साल 2021-22 में इस शुबे की तरक्याती मद में 5.6 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 1.4 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सकाफत व सियाहत व आसार कदीमा। जनाब स्पीकर, हुकूमत बलूचिस्तान ने सियाहत व सकाफत के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहम इक़दामात उठाए हैं,
जिनमें चीदा चीदा और अहम ये हैं। हुकूमत ने सूबे भर में सियाहत के फरोग के लिए माली साल 2020-21 के लिए 715 मिलियन रुपए खर्च किए हैं, जबकि हुकूमत ने नए माली साल 2021-22 के लिए नई साहिली पट्टी पर एक्वाटिज्म के लिए 200 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। सूबे में कुतुबबीनी के फरोग और लाइब्रेरीज के जदीद खतूत पर अस्तवार करने के लिए माली साल 2020-21 में 30 मिलियन रुपए खर्च किए गए हैं। माली साल 2021-22 में शोबे की तरक्याती मद में 1.542 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 1.051 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। महसूलात। जनाब स्पीकर, 18वीं तरमीम के बाद सूबे के निज़ाम महसूलात की पायदार बुनियादों पर इस्तवार करने और ज़राए आमदन में इजाफे के लिए मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 3 सालों में तसलसल से फाइनेंस बिल के जरिए टैक्स के कवानीन में इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं, जिसमें सूबे की अपनी आमदनी में खातिर-खा इजाफा हुआ है और माली खसारे को कम किया गया है। जनाब स्पीकर, माली साल 2020-21 के दौरान हुकूमत बलूचिस्तान ने अपने सूबाई महसूलात में बेहतरी के हवाले से 2020 बलूचिस्तान टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी मुरतब की थी और इसे काबीना से मंजूर किया गया था, जिससे मुतल्लिका महकमे इस्तेफादा कर रहे हैं और टैक्स कवानीन में बेहतरी लाने के लिए जरूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं।